بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے داستان کا فن۔ قصہ کہنا اور قصہ سننا انسان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کی تیز رفتار زندگی اس کی مہلت ہی نہیں دیتی۔ کسی زمانے میں دن بھر کا تھکا ہارا انسان رات کو دوستوں کے حلقے میں بیٹھتا اور اپنی کہتا دوسروں کی سنتا، جسے جو یاد ہوتا وہ سناتا اور کوشش کرتا کہ توجہ کا مرکز بنا رہے۔ قصے سے زیادہ دلچسپ اور کون سی چیز ہو سکتی تھی؟ اس طرح قصے نے جنم لیا۔ وہ وقت گزر گیا اور رات کی مصروفیتیں بھی پیدا ہو گئیں، مگر ایک ایسا طبقہ پھر بھی باقی رہا جسے وقت گزاری کے لیے دلچسپ مشغلوں کی ضرورت تھی۔ بے فکروں کو وقت کاٹنے کے جو شغل سوجے، قصہ ان میں سے ایک تھا۔ قصے وہیں زیادہ ترقی کرتے ہیں جہاں لوگ زیادہ کاہل ہوتے ہیں۔ یونان میں قصے اس وقت لکھے گئے جب وہ روم کے زیر نگیں ہو گیا۔ روم کا افسانوی ادب اس وقت وجود میں آیا جب آمر شہنشاہوں نے فرد کی آزادی سلب کر لی۔ 19ویں صدی کی دلی اور لکھنؤ میں کاہلی کا قحط نہ تھا۔ اس وقت تک قصے کی کوکھ سے داستان جنم لے چکی تھی اور اس کی حیثیت شجاعی رومان کی تھی اور اس میں واقعی افیون کی ترنگ پوشیدہ تھی۔ بادشاہ، شہزادے، وزیر، امیر، نواب، سلطنت کے عہدیدار بھی داستان کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے۔ راتوں کو دیر تک داستان سننے، ہیرو کی فتح و کامرانی پر عش عش کرتے۔ بادشاہ سلامت شاہ یہ تصور کر لیتے کہ ان کا کوئی جانسار ان کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ سپہ سالار اس ہیرو کی جگہ خیالوں میں خود کو مہمات سر کرتے دیکھتا۔ اس طرح خیالوں کی دنیا میں پرواز کرتے، خواب کی دنیا میں جا پہنچتے۔ عجب نہیں کہ سپنوں میں بھی یہی دل خوش کرنے والے منظر نظر آتے ہوں۔ غرض حقیقت کی سفاک دنیا سے فرار کے بعد داستان ایک اچھی جائے پناہ تھی۔ چنانچہ داستان ترقی کرتی رہی اور اس نے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ داستان کا فن ان حالات میں نشوونما پا رہا تھا جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور آخرکار اس کے خد و خال پوری طرح متعین ہو گئے۔ ایک عرصے تک نثری ادب پر داستان کا تصرف رہا، بالآخر یہ طلسم ٹوٹا۔ انسانوں نے خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان داستانوں کو دیکھ کر وہ کچھ شرمایا بھی کہ انہیں دیکھ کر اسے اپنی غفلت، جہالت اور نادانی کا زمانہ یاد آتا تھا، مگر یہ داستان بھی اپنی تاریخی ادب کا ایک ورق تھا اور اس کے اپنے تقاضے تھے جن کی شرح ذیل میں کی جاتی ہے۔ طوالت داستان کی اولین شرط تھی۔ داستان کی ضرورت وقت گزاری کے لیے تھی اور خالی وقت بے حساب تھا۔ داستانیں پڑھی نہیں سنی جاتی تھیں۔ رات کے وقت بادشاہ اور امیر اپنی خوابگاہوں میں اور عام لوگ چوک چوراہے یا کسی مکان میں دیر تک داستان سنتے۔ بادشاہوں اور امیروں کے ہاں معمول تھا کہ داستان کو اس وقت تک سلسلہ بیان جاری رکھتا جب تک سننے والے سو نہ جائیں۔ اگلی رات داستان کی ڈور وہیں سے تھام لی جاتی تھی جہاں پچھلی شب ٹوٹی تھی۔ ضروری ہوا کہ داستان طولانی ہو۔ اس کے لیے سہل سا نسخہ یہ استعمال کیا جاتا کہ کہانی میں کہانی جوڑ دی جاتی۔ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے شرط رکھی تھی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا قصہ سنائے۔ جس رات قصہ ختم، اسی رات ملکہ صاحبہ کا کام تمام۔ اس کی داستان 1001 راتوں چلتی رہی، یوں اس کی جان بچی۔ فوق الفطری عناصر داستان کی دوسری خصوصیت ہے۔ ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام قدیم عالمی ادب، ہومر کی ایلیاڈ اور اوڈیسی، فاسٹ کی ڈیوائن کامیڈی، شیکسپیئر کے ڈرامے، ملٹن کی فردوسی گمشدہ، فردوسی کا شاہ نامہ، کالیداس کے ڈرامے، رامائن، مہابھارت فوق فطری عناصر سے پر ہیں۔ یہی زمانے کی ریت رہی ہے۔
شاعری سے داستان کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ دونوں درد انسانی کا مداوا ہیں۔ دونوں کا اصل مقصد حظ اندوزی، تفنن طبع اور وقت گزاری ہے۔ دونوں کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ دونوں میں تخیل کی کار فرمائی ہے۔ تخیل اور جھوٹ کے امتزاج نے فوق فطری عناصر کو جنم دیا۔ انسان کو اصلی زندگی میں جو کچھ میسر نہیں ہوتا اسے وہ خیالوں کی دنیا میں پانے کی کوشش کرتا ہے۔ داستان گو نے تخیل کے بل بوتے پر دیو، جن، پری، جادو، جادوگرنی جیسی مخلوق کو جنم دیا، طلسمی محلات تعمیر کیے، سحر، اسم تسخیر، اسم اعظم، لوح، نقش، سلیمانی، ٹوپی، جادو کا عصا جیسے چیزوں کے سہارے خیر کی قوتوں کو شر کی قوتوں پر فتح پاتے دکھایا۔ یہاں جو کچھ ہے ناقابل یقین ہے۔ جس لطف اندوز ہونے کا نسخہ کولرج کے نزدیک یہ ہے کہ ہم ذرا دیر کو اپنی خوشی سے بے یقینی کو بالائے طاق رکھ دیں، اس کو وہ ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف کا نام دیتے ہیں۔ لیکن جب داستان کے فروغ کا زمانہ تھا تو ہمارے بزرگ ان سب چیزوں کو تسلیم کرتے تھے جنہیں آج عقل ماننے سے انکار کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج سائنس کے زمانے بھی ایسی باتوں پر یقین کرنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ پلاٹ کا تصور۔ پلاٹ کا تصور داستان میں کس طرح ممکن ہے جبکہ قصے کو بے جا حد تک طول دیا جاتا ہے اور نل میں نل کی طرح قصے میں قصہ جوڑ کر اسے شیطان کی آنت بنایا جاتا ہے۔ ناول میں بھی ایک سے زیادہ کہانیاں ہو سکتی ہیں مگر ضروری ہے کہ انہیں پوری طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دیا جائے۔ امراؤ جان ادا میں امیرن اور رامدئی دونوں کے قصے ہیں مگر ایک جان ہو گئے ہیں۔ امرأۃ العروس میں اکبری اور اصغری دو بہنوں کی کہانیاں ہیں جو الگ الگ لکھی گئیں اور شیر و شکر نہ ہو سکیں۔ ایک دلچسپ ناول کو داغ لگ گیا۔ پلاٹ تو ناول کے ساتھ وجود میں آیا۔ داستان سے پلاٹ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پلاٹ کا ذکر کر کے یہاں یہی بتانا مقصود ہے۔ دراصل تنقید تخلیق کے بعد جنم لیتی ہے۔ تخلیقی نمونوں کو سامنے رکھ کر تنقید کے اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ داستان کو ناول کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ داستان کے اصول وضع کرنے ہوں گے اور ان اصولوں میں پلاٹ کی کوئی جگہ نہیں۔ کردار نگاری۔ کردار نگاری کا تصور بھی داستانوں کے زمانے میں آج سے مختلف تھا۔ آج وہی کردار پسند کیے جاتے ہیں جو ہر پہلو سے حقیقی زندگی کے کردار نظر آئیں، ان میں وہ خوبیاں اور عیب پائے جائیں جو سچ مچ کے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ مگر اس طرح کے کردار داستانوں کے لیے قطعاً ناموزوں تھے۔ وہاں ضرورت تھی ایسے کرداروں کی جن کی انسان پرستش کر سکے، جن سے بے حد نفرت کرے، جن سے خوف زدہ ہو جائے یا کم سے کم جنہیں دیکھ کر، جن کے کارنامے سن کر وہ حیرت میں پڑ جائے۔ ہماری داستانوں میں صرف اونچے طبقے کے لوگ یعنی شہزادے اور امیرزادے پیش کیے جاتے ہیں۔ باغ و بہار میں ایک سوداگر زادے کا قصہ ہے۔ باقی تمام داستانوں میں بادشاہوں اور شہزادوں کا ذکر ہے۔ پیشہ ور لوگ جسے خدمتگار، خواجہ، سراج، چیری مار، مغلانی، مہترانی، کٹنی وغیرہ کے کردار برائے نام ہیں۔ حاتم طائی میں ایک بہلیہ، کچھ دہقاں، باغ و بہار اور گلبکالی میں چند لکڑہارے، اصل کردار سب اونچے طبقے کے ہیں۔ اونچے طبقے کے کرداروں کی پیشکش بھی ناقص اور یک رخی ہے۔ نیک لوگ شروع سے آخر تک نیک ہیں اور بد سراسر بد۔ غیبی امداد داستانوں کے کرداروں کو موقع ہی نہیں دیتی کہ ان کی صلاحیتیں بروئے کار آئیں۔ خطرہ درپیش ہو تو سلیمانی ٹوپی اوڑھ کر ہیرو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اژدہے گھیر لیں تو وہ اپنی عصا زمین میں گاڑ دیتا ہے جو تناور درخت بن جاتا ہے۔ وہ ہیرو اس پر چڑھ کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں عمر و عیار کی زنبیل ہے کہ اس کی سمائی کا اندازہ ہی نہیں۔ جال الیاسی کسی گراں ڈیل شے پر پھینک دیا جائے تو وہ سمٹ کر سوا سیر کی بن کر اس میں سما جاتی ہے۔ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جنہیں کھا کر انسان طوطا بن جاتا ہے اور پھر دوسری بوٹی کھا کر انسان کے روپ میں لوٹ آتا ہے۔ ایسے موہرے ہیں جو سردی، گرمی، بھوک، پیاس اور ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں۔
داستانوں کے کردار انسان ہی نہیں حیوان بھی ہیں اور عجیب و غریب مخلوق بھی۔ جب دانا الو ہیں، دانشمند بندر ہیں، وائز طوطے ہیں، خوفناک اژدہے ہیں۔ ایسی مخلوق ہے جو نصف انسان اور نصف حیوان مثلا گھوڑا یا مور ہے۔ یہ بھی حسب ضرورت اپنا اپنا پارٹ ادا کرتے ہیں۔ درس اخلاق۔ درس اخلاق داستان کا مقصد نہ صحیح، لیکن ان تمام داستانوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور ہے۔ ہر جگہ حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوتی ہے۔ اس میں نیکی کی ترغیب پوشیدہ ہے۔ عموماً داستان کا انجام اچھوں کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ خاتمہ بالخیر اسی کو کہتے ہیں۔ آخر میں اکثر دعا کی جاتی ہے کہ جس طرح انہوں کے دن پھرے اس طرح تمہارے دن بھی پھریں۔ اس میں یہ اشارہ پنہاں ہے کہ تم بھی انہوں کی طرح نیکیاں کرو تاکہ ایسا ہی انعام پاؤ۔ معاشرت کی مرقع کشی۔ معاشرت کی مرقع کشی ہمارے داستانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ پروفیسر گیا چند نے لکھا ہے کہ ان داستانوں سے لکھنؤ اور دلی کی شاہی تہذیب کی پوری تاریخ مرتب ہو سکتی ہے۔ ہر جنس کی ایسی تفصیل ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے۔ طرح طرح کے کھانے، ملبوسات، سواری کے جانوروں کی تفصیل، شکاری جانوروں کے نام، چوروں کے فرقے، ملازموں کے درجات کیا ہیں جو ان میں موجود نہیں۔ داستان امیر حمزہ کے بارے میں درست ہی کہا گیا ہے کہ اسے سحری اور عیاری خارج کر دیجئے تو صرف لکھنؤ کی معیشت بچے گی۔ باغ و بہار میں آخری مغل تاجدار کی شان و شوکت جلوہ گر ہے۔ افسانہ عجائب میں اس عہد کا لکھنؤ اثر نو زندہ ہو گیا ہے۔ طلسم حیرت میں اودھ کے گنواروں اور ٹھگوں کی تصویر کشی لاجواب ہے۔ طلسم ہوشربا میں چاہے زمرد کے میلے کا تفصیلی بیان ہے۔ بوستان خیال کی آخری جلد کو معاشرت کا جیتا جاگتا مرقع کہا جا سکتا ہے۔ ہماری داستانیں اور کسی کام کی نہ صحیح مگر ہماری معاشرت کی تاریخ ان ضخیم جلدوں میں محفوظ ہے۔ منظر نگاری۔ منظر نگاری کے نقطہ نظر سے بھی یہ داستانیں اردو ادب کا ایک بے شباہ ذخیرہ ہیں۔ داستان کے مصنفوں نے اس طرف خاص توجہ کی ہے اور منظر کشی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے شعر و ادب پر شہری زندگی کی فضا غالب تھی، ان مصنفوں نے ہیرو کی مہم جوئی کے سہارے ریگ زار پہاڑ، دریا، سبزہ زار، اس کے علاوہ مختلف موسموں اور مختلف اوقات جیسے صبح و شام سب کی تصویر کشی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شادی، بیاہ، میلے، عرس وغیرہ کے مناظر بھی بڑے سلیقے سے پیش کیے ہیں۔ داستان سننے سنانے کا فن۔ داستانیں سنانے کے لیے ہی تصنیف کی جاتی تھیں۔ پڑھنے کے لیے جو کتاب لکھی جائے اس کا انداز الگ ہوگا اور کوئی چیز سنانے کے لیے لکھی جائے تو اس کا طرز بیان الگ۔ یہ یہاں ضرورت ہوتی ہے ایسے جملوں کی جنہیں داستان گو مناسب اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ پیش کرے اور داد پائے۔ مرادفات کی بھی یہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے جو سنانے والے کی زبان سے ادا ہوں تو ایک اور سماع بن جائے۔ داستانوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ داستانوں کی ادبی قدر و قیمت۔ داستانوں کی ادبی قدر و قیمت بھی کچھ کم نہیں۔ اس زمانے میں ہر ادبی فنکار کا کمال اس میں تھا کہ وہ زبان کے جوہر دکھائے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے داستانوں کے دو اسالیب ملتے ہیں، ایک سادہ با محاورہ، دوسرا رنگین، مسجع، فارسی آمیز۔ پہلے کی سب سے واضح مثال باغ و بہار اور دوسرے کی افسانہ عجائب ہے۔ سادہ اسلوب کی دوسری داستانیں رائش محفل، طوطا کہانی، رانی کیتکی کی کہانی، عشق کی میر حمزہ، الف لیلہ کے بعض ترجمے اور بوستان خیال ہیں۔ سب رس نو، طرز مرصع، افسانہ عجائب، سروش سخن اور طلسم حیرت پرتکلف اور مرصع اسلوب میں لکھے گئے قصے ہیں۔ دونوں انداز کے مصنفوں نے اپنے اپنے اسلوب میں کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے اور اردو نثر کے فروغ میں ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا ہے۔ داستان کا فن اور اس کا ارتقاء۔ اب ہم اس کے ارتقاء پہ بات کریں گے۔ دنیا کی قدیم ترین داستان مصر میں لکھی گئی۔ دنیا کی پہلی داستانوی کہانی مصر کے شاہ حاضری کے عہد کی ہے۔ اس کا دور تخلیق 800 سال قبل مسیح کا ہے۔ قدیم چینی ادب میں شفتالو کے پھول کے نام سے ایک داستان ملتی ہے۔ فارسی اور عربی ادب میں قصہ گو کی یہ روایت ملتی ہے۔
عرب میں داستان گوئی باقاعدہ فن کی خصوصیت رکھتی ہے۔ شیراز کے قریب اردکان میں قصہ گو شام کو قہوہ خانے میں بیٹھتے اور روزانہ قصے سناتے۔ عوام کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے ان قصوں کو بڑی چالاکی سے ایک لڑی میں پرو دیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ درمیان میں گیتوں کو بھی جوڑتے جاتے تھے۔ بیشتر دوسری اصناف کی طرح داستان بھی فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو زبان میں قصہ کہانی کی روایت مشرق کی نمائندہ تہذیبوں کی پروردہ ہے۔ گل صنوبر، رانی کیتکی کی کہانی، آرائش محفل، باغ و بہار، عجائب و قصص فارسی سے اخذ شدہ ہیں۔ بعض داستانیں عربی سے فارسی میں آئیں، جیسے الف لیلہ داستان عرب سے آئی ہے۔ اردو داستانوں کی تفصیل بہت طویل ہے اور تقریباً 2 صدیوں پر پھیلی ہے۔ اردو داستان کا قصہ محمد شاہ رنگیلا کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ محمد تقی نے امیر حمزہ کے مقابلے میں اردو داستان بوستان خیال 1730 میں سنائی تھی۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں کئی اہم داستانیں ترجمہ اور تالیف کی گئیں۔ ہماری اہم داستانیں: صبرس، مترجم ملاوجی، 1635-36۔ نو طرز مرصع، مترجم محمد عطا حسین خان تحسین، 1775۔ داستان امیر حمزہ، مترجم خلیل علی خان اشک، 1801۔ الف لیلہ عربی زبان میں 1803، کیونکہ یہ عربی سے فارسی اور پھر اردو میں آئی، لیکن اس کے مصنف کو واضح نہیں پتہ کہ اس کا مصنف کون ہے۔ آرائش محفل، مترجم حیدر بخش حیدری، 1801۔ باغ و بہار، مترجم میر امن، 1803۔ افسانہ عجائب، رجب علی بیگ سرور، 1824۔ اچھا جی، اب یہاں پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اندر داستان کے معنی و مفہوم، داستان کے اجزائے ترکیبی، خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ داستان کے اندر طوالت اور مافوق الفطرت عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد داستان کا ارتقاء اور اردو کی اہم داستان گو اور انہوں نے کب یہ داستانیں لکھیں اور ان کے مترجم کون کون سے تھے، ان سب پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔